أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومنہ عورتیں فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اٹھارہ بلاک کی مسجد سرگودا کے توحیدیوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی. انیس سو 56-57 میں میرے والد مرحوم شیخ التفسیر مولانا محمد امیر رحمت اللہ علیہ اس مسجد میں بطور خطیب آئے. پورے سرگودا میں اشاعت التوحید و سنہ کا صرف ایک گھرانہ تھا. انہیں صرف 13 سال ملے. اور 13 سالوں میں قرآن سنانے کی برکت سے انہوں نے آدھے شہر کو پاٹ کے رکھ دی. اللہ ان پر رحمتوں کی مزید بارش برسائے. ابتدا میں جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا آج ان کے بیٹے اور پوتے ہمارے ساتھ ہیں. مخالفتیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی، سر پھٹے، جیلوں میں جانا پڑا. اللہ ان تمام لوگوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اس مسجد کے اس دور میں صدر ہوتے تھے چودھری محمد صدیق صاحب. راجپوت بس کے وہ مالک تھے.
ڈنڈے سوٹے والے ڈرائیور اور کنڈکٹر ان کے پاس بہت تھے۔ جب میرے والد صاحب کا رستہ رکنے لگا، مخالفت عروج پہ پہنچی، اللہ نے چودھری صدیق کو توحید کی سمجھ عطا کر۔ وہ پھلروان کے علاقے کے تھے۔ انہوں نے والد صاحب کو کہا، مولانا آپ کھل کے بیان کریں، مخالف جانے اور میں جانوں۔ اس کے علاوہ ارائی برادری کے لوگ، کمبو برادری کے لوگ، منہاس برادری کے لوگ، میں کس کس کا نام لوں، وہ سارے بزرگ میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اللہ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ وہ بنیاد بنے تھے اور پھر یہاں توحید و سنت کا گلشن آباد ہو گیا تھا۔ میں نے یوں ہی معاویہ مسجد میں درس شروع کر دی، وجہ کوئی نہیں تھی، تھوڑی سی مجھے بھی سہولت تھی، بے گھر سے اتر کے درس دے دینا۔ طالب علموں کو سہولت تھی کہ مدرسے سے نکل کے درس سن لیں گے۔ لیکن یہاں کے نمازیوں کا جو وفد میرے پاس گیا، ان میں وہ بزرگ بھی موجود تھے جو میرے والد صاحب کے مقتدی تھے۔ اگرچہ اس وقت ان میں سے کئی جوان تھے، چڑھتی جوانی تھی۔ فتح محمد پہلوان صاحب ہیں، ڈاکٹر محمد اسلم صاحب ہیں، محمود صاحب ہیں، نعیم الرشید صاحب ہیں، چودھری صدیق صاحب ہیں۔ سچی بات یہ ہے، ان کو جواب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی۔ اللہ کے فضل سے ہم نے آج دوبارہ یہاں درس کا آغاز کر دی۔ اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ اقبال منہاس صاحب ہیں، بیمار ہیں۔ ہمارے چودھری مشتاق صاحب ہیں، ان کے بچے آئے ہوئے ہیں، وہ بیمار ہیں۔ اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ جس آیت کو میں نے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی میں نے آسان سا کر دی ہے، اس سے پہلی آیتوں میں ازواج مطہرات کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ انہیں کچھ احکام دیے، کچھ ان کی عظمتوں کو ذکر کیا۔ لستن کا احد من النساء،
تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا ایک الگ مقام ہے، تم نبی کا حرم ہو۔ پچھلی آیتوں میں یہ بیان ہوا۔ باقی عورتوں کے دل میں گیا کہ ازواج مطہرات کا تذکرہ تو کئی آیتوں میں ہوا، ہمارا تذکرہ تو نہیں ہوا۔ تو اللہ نے اس آیت کو نازل کی۔ یا کچھ خواتین نے آپ سے یہ عرض کیا کہ قرآن مردوں کا زیادہ تذکرہ کرتا ہے اور ہمارا تذکرہ کم ہوتا ہے، حالانکہ جہاں اللہ نے مذکر کے صیغے بولے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس میں ضمناً عورتیں بھی شامل ہیں، وہ سب کو خطاب ہے۔ تو خواتین یہ چاہتی تھیں کہ ہمارا تذکرہ بھی الگ سے ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہاں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی 10 خصلتوں کا ذکر کی۔ کتنی صفتوں کا ذکر کی؟ 10 صفت۔ ان المسلمین والمسلمات، اسلام قبول کرنے والے مرد اور اسلام قبول کرنے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی اسلام کو الگ ذکر کیا اور ایمان کو الگ ذکر کیا۔ معلوم ہوتا ہے ان دونوں میں کوئی فرق ہے، ورنہ تو ایک ہی لفظ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن مسلمین کو الگ ذکر کیا اور مومنین کو الگ ذکر۔ میں بڑے آسان طریقے سے آپ کو ان دونوں میں فرق سمجھا دیتا ہوں۔ اسلام کا تعلق جو ہے وہ ظاہری اعضاء سے ہے، یہ ہمارے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ماتھا ہے، گھٹنے ہیں، اس سے تعلق ہے۔ کیا معنی؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا، جس کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے۔ اور ایمان کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ ایمان کا تعلق کہاں ہوگا؟ دل کے ساتھ۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، تمام کتابوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ ہے۔ اور اسلام کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے۔ اسی لیے بعض جگہوں پہ قرآن منافقین کو کہتا ہے کہ تم کہتے ہو ہم اسلام لائے ہیں، تم اسلام لائے ہو ایمان نہیں۔ یعنی تم نماز تو پڑھتے ہو، وضو بھی کرتے ہو، یہ اسلام ہے، اور ایمان کا جو تعلق ہے وہ انسان کے قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد
اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، قانت، ہر چیز رب کے سپرد کر دینا، فرما بردار بن جانا۔ میں ایک آیت پڑھوں گا تو فوراً آپ کے ذہن میں مفہوم آ جائے گا کہ وہ آیت میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، ان ابراہیم کان امتن قانتن۔ وہاں قانت کا کیا معنی ہے؟ فرما بردار، اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کرنے والا۔ فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ کس کی فرما برداری؟ شریعت کے احکام کی۔ کس کی فرما برداری؟ اللہ کی، اللہ کے نبی کی۔ اطاعت کرنی ہے، ان کی زندگی ان کے حکموں کے مطابق گزارنی ہے۔ اللہ نے ان مومنوں کا، مسلمانوں کا، ان کی صفات کا جب ذکر کیا تو اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو رب کے بھی فرما بردار ہیں اور رب کے رسول کے بھی کیا ہے، جو اطاعت نہیں کرتا، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، جو اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتا، قرآن اسے کامل مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہم ایک جگہ دکھائیں گے آپ کو، سورۃ نساء میں آئیں، آیت نمبر 61 دیکھیں جی، صفحہ نمبر مجھے بتائیں۔ ایک سو 13، صفحہ نمبر 113۔ سورت کا نام ہے سورۃ النساء۔ میں اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ وقت میرے پاس نہیں۔ وہ جس منافق نے میرے نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا، اس کے ذہن میں تھا کہ ان کے مزاج میں تھوڑی سی شدت ہے، یہ یہودی ہے تے میں کلمہ گو تو میری رعایت کریں گے۔ کہنے لگا چلو تیرے عالم سے کروا لیتے ہیں، کعب بن اشرف سے۔ یہودی اس معاملے میں سچا تھا، اس کے حق میں میرے نبی نے فیصلہ کر دیا تھا۔ یہودی نے کہا چل، یہ گئے، یہ معاملہ رکھنے لگا۔ یہودی نے کہا جی پہلے میری ایک بات سن لیں، ہم آپ کے نبی کی خدمت میں گئے تھے، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، اس کے بعد یہ مجھے آپ کے پاس لایا ہے۔ حضرت عمر نے تصدیق چاہی، ایسے ہی معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی معاملہ تو ایسے ہی ہے۔ فرمایا ٹھہر، میں کرتا ہوں فیصلہ تیرا۔ اندر سے تلوار لائے، اس کی گردن قلم کر کے کہا ہا قضا اقضی، جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا نا، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے۔ وہ جو مقتول منافق تھا، اس کے جو ساتھی تھے، انہوں نے رات کو مشورے کیے کہ ایف آئی آر درج کروائی جائے، استغاثہ کیا جائے، قصاص کا مطالبہ کیا جائے اور قسمیں اٹھائی جائیں۔ قسمیں، فیصلہ کروانے نہیں گئے تھے، سلو کی غرض سے گئے تھے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب وہاں کیا فرمایا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک
فی ما شجر بینہم، انداز بھی کتنا پیارا ہے. اس کی ذرا تہ میں اتریں یار. قرآن بڑی خوبصورت کتاب، اس میں بڑا لطف ہے. اللہ تعالیٰ بھی بات کرتے ہیں نا، پھر کلام اللہ جو مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، نہیں، میرے رب نے اپنے نبی کو ساتھ ملایا. فلا و رب کا، تیرے رب کی قسم ہے. رب تو وہ سب کا ہے، لیکن یہاں خاص نبی پاک کو خطاب ہو رہا ہے. تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، کچھ میں نے تساں بھی کیتے کرو یاروں، وہ مومن نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حاکم مانے، منصف مانے، جج مانے، فی ما شجر بینہم، ان جھگڑوں میں جو ان کے اندر پھوٹ پڑے، جو جھگڑے ان کے اندر پھوٹ پڑے ہیں ان میں آپ کو فیصل مانے، جج مانے، پھر مومن بنیں گے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، ظاہر بات ہے جب فیصلہ آنا ہے، فیصلہ تو ایک فریق کے حق میں ہونا ہے، دونوں فریقوں کے حق میں تو نہیں ہو سکتا. تو جس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، جس کے خلاف فیصلہ ہوا، وہ دل کے اندر تھوڑی سی خفگی محسوس کرے. قرآن نے کہا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں وہ لوگ اپنے دل میں تنگی بھی محسوس ہو نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یسلموا تسلیمہ کا میں نہ کروں، آپ کے فیصلے کے آگے سرے تسلیم خم کر دیں، آپ کے فیصلے کے آگے سرے تسلیم خم کر. قرآن اس بندے کو مومن نہیں مانتا جو میرے نبی کو فیصل اور جج اور حاکم نہیں مانتا. ایک جگہ اور دیکھیں گے ہم، سورت آل عمران میں آئیں جی، آیت نمبر 31 پہ آئیں. اڑسٹھ جی، صفحہ 68 ہے جی. سورت کا نام ہے آل عمران، آیت نمبر 31 ہے جی. بڑی مشہور آیت ہے، میں اس کا ترجمہ کروں گا، تھوڑی سی دلچسپی بھی اس میں پیدا کر لیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پیش کر دیتا ہوں. یہودیوں کے علماء، عیسائیوں کے علماء اور گدی نشین جاہل عوام کو تاثر دیتے تھے نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ بیٹوں کی طرح محبت کرتا ہے. اللہ کا محبوب بننا ہے نا یہودی ہو جاؤ، اللہ کا محبوب بننا ہے نا عیسائی بن جاؤ، ہم اللہ کے محبوب ہیں. اس آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ کا محبوب بننا ہے تو میرے نبی کے پیچھے چلو، میرے نبی کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے محبوب بنو گے.
قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے پیغمبر آپ کہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا. محبت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ محب. ایک دفعہ بولو، اگلی بات میں کروں گا تو تھوڑی سی دلچسپ ہوگی. محبت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ محب. اور جس کے ساتھ محبت کی جائے وہ محبوب ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اگر تم میرے محب بنتے ہو نا، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کے لیے سونے کی سڑک بناؤ، چاندی کی کوئی سواری بناؤ، اس پہ چل کے آؤ تو میرا قرب تمہیں مل جائے. فرمایا نہیں، اس کا صرف ایک ذریعہ ہے، فاتبعونی، میرے نبی کی پیروی کرو. یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ. پہلے تم محب تھے، اور جب میرے نبی کی اطاعت کرو گے تو تم کیا بن جاؤ گے؟ محبوب بن جاؤ گے. اس کے آگے کیا کہا؟ صرف محبوب نہیں، اللہ اکبر، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اگر تم میرے نبی کی اطاعت کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آگے کا قل، میرے پیغمبر کہے اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. اگلے لفظ سنیے گا ذرا، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑیں، اعراض کریں، روح گردانی کریں، کس سے؟ اطاعت سے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ بھی ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو نبی کی اطاعت سے منہ موڑ لینا کہ مجھے نہیں ضرورت اس رستے کی، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. تو یہاں مومن مردوں کی اور عورتوں کی صفت کا ذکر کیا. فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں. والقانت والصادقین، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی. سچ بولنا کہیں کہیں مشکل ہو جاتی، لیکن کئی لوگ بغیر ضرورت کے جھوٹ بولتے، پتہ نہیں کیوں. وہاں کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس کی، ان کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی. خدا گواہ ہے، میں حیران ہوتا ہوں جب میں سفر کر رہا ہوتا ہوں، ڈرائیور ساتھ ہے اور ہم جا رہے ہیں راولپنڈی سالم کی طرف، اسے ٹیلی فون آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں لاہور جا رہے ہیں. پتہ نہیں لاہور جانے میں اس کا کیا مفاد ہے یہ کہنا، یعنی سرین جھوٹ بولنا. تو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ ہو نہیں بولنا. یہ جو میڈیکل سرٹیفکیٹ بناتے ہو، عدالتوں میں پیش کرنے کے لیے، خود نہیں پیش ہونا، میڈیکل ڈاکٹر صاحب ہے پیسے لے لو تے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا دیو. بیچارے نو بڑی ہارٹ دی تکلیف ہے، انہوں کلانج پئی ہوئی ہے اور ٹیکے لگ رہے ہیں، یہ چلنے کے قابل. یہ سب جھوٹ میں. صرف جھوٹ یہ نہیں ہے کہ آپ گفتگو میں جھوٹ بولتے، یہ بھی جھوٹ. آپ دفتر میں آئے، 8 بجے کا ٹائم تھا، آپ 9 بجے آئے، لیکن وہاں آپ نے 8 بجے ہی لکھے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ جھوٹ. یہ سب جھوٹ کے زمرے.
ایک عالم تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، عظمت صحابہ پہ بڑا کام کیا، میرے بڑے دوست تھے۔ یہاں ہم پر کیس ہو گیا، مقدمہ ہو گیا، وہ دوسرے شہر سے آتے تھے ہر 15 دن کے بعد۔ تو میں نے یوں ہی میرے زبان سے ایک دن نکل گیا، میں نے کہا ہر تاریخ پہ آپ آتے ہیں، کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا لو۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، اب تک مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا مولانا کرنا عظمت صحابہ دا کم تے بولنا جھوٹ یہ نہیں ہو سکتا، تو سچ کو وتیرہ بنائیے گا، بچوں کو بھی سکھائیے گا کہ وہ سچ بولیں۔ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی، صبر کے دو معنی، ایک صبر کا معنی جم جانا، کیا مطلب؟ ایمان کے رستے میں، توحید کے رستے میں جب تکلیفیں آئیں، دکھ آئیں، فتوے لگیں، اس وقت کیا ہونا؟ جم کیا۔ ایک صبر کا یہ معنی، اور ایک صبر کا یہ معنی ہے کوئی مصیبت آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی شہادت ہو جائے، 15 صدیاں پہلے ہو جائے، تو سینہ پیٹتے رہنا، سر پہ تھپڑ مارتے رہنا، زنجیر زنی کرنا، چہرے کو پیٹنا، یہ صبر ہے؟ اس کو صبر کہتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ لوگ جو سینہ کو بھی کرتے ہیں، چھریاں مارتے ہیں، سر پہ خاک ڈالتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، ان کے نزدیک صبر کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن جو بار بار کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین، پتہ نہیں ان کے ہاں صبر کا مفہوم کیا ہے۔ حضرت جعفر صادق کا تو قول ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، صبر کا ایمان میں وہی مقام ہے جو سر کا جسم میں، نہیں تو نہ سمجھ آئی، صبر کا اسلام میں وہی مقام ہے جو سر کا جسم میں، اگر سر نہیں ہوگا تو جسم بھی نہیں ہوگا، صبر نہیں ہوگا تو ایمان۔ یہ تو حضرت جعفر صادق کا قول موجود، کتابوں کے اندر موجود۔ جزا فضا سے تو جلاء العیون آپ اٹھائیں، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتیں پڑھیں جو انہوں نے اپنی بہن کو کی تھی، کیا کی تھی؟ گریبان پھاڑ دینا۔ میں تجھے اس حق کا واسطہ دیتا ہوں جو ایک بھائی کا بہن پر ہوتا ہے۔ حضرت زینب عمر میں بڑی ہیں، میں تجھے اس حق کا واسطہ دیتا ہوں جو ایک بھائی کا بہن پر ہوتا ہے، میری شہادت کے بعد گریبان نہ پھاڑنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، اسی طرح صبر کرنا جس طرح میری ماں نے میرے نانا کی وفات پہ کیا تھا، حضرت فاطمہ نے جس طرح صبر کیا تھا تم بھی اسی طرح صبر کر۔ لولا امرت بالصبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لولا امرت بالصبر، نبی پاک کو غسل دیتے ہوئے حضرت علی نے کہا تھا اگر آپ نے مجھے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا نا تو میں دماغ کا پانی آپ کے انتقال پہ ختم کر دیتا، لیکن آپ نے ہمیں صبر کا حکم۔ صبر کس کا نام ہے؟ بولتے نہیں ہو، ماتم کرنے کو، یہ صبر ہے؟
سر کو پیٹنا یہ صبر ہے؟ گریبان کو پھاڑ دینا یہ صبر ہے؟ راکھ اپنے اوپر ڈالنا، کیچڑ اپنے اوپر ڈالنا، انگاروں پہ چلنا، جون جولائی کی گرمی میں جوتیاں اتار کے چلنا. شریعت یہ بھی نہیں کہتی بے بیت اللہ ہو تو رستے میں جوتیاں اتار دو، شریعت نہیں کہتی. مدینہ منورہ میں جاؤ تو جوتیاں اتار دو، شریعت نہیں کہتی. چہ جائے کہ تم ایک جگہ پہ جا رہے ہو، جوتیاں اتاری ہوئی ہیں، نیچے گرم زمین ہے، انگارے ہیں، جس وجود میں صحابہ کا بغض ہو اس کا علاج یہی ہے. یہی مل رہی ہے سزا، یہی مل رہی ہے سزا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دشمن نمرود کے ناک میں مچھر گھس گیا تھا، اندر جا کے اس خارش کی تھی. نمرود نے کیا کیا تھا؟ پہلے تھپڑ، پہلے ہلکی سی مالش، اللہ نے مچھر نکا پہ تھوڑا جا اور، پھر تھپڑ، اللہ نے مچھر کو تھوڑی سی اور قوت دی، ہاں، پھر جوتیاں، پھر جوتیاں پڑنے لگیں، پھر تھپڑ پڑنے لگے. بندیالوی بعض اوقات باتیں کر جاتا ہے اور لوگ نہیں کرتے. ابراہیم بھی تو خلیل اللہ تھا، اللہ کا خلیل تھا، اور ابو بکر میرے نبی کا خلیل ہے. لو کنت متخذا خلیلا سوى اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا. میرے دل کے کونے خدرے میں کوئی جگہ خالی نہیں، اس میں اللہ ہی اللہ ہے. میرے نبی کہتے ہیں اس میں اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے. اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا نا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں کس کو خلیل بناتا؟ تو اللہ کے خلیل کا جو دشمن تھا اس کو رب نے کیا سزا دی، اور میرے نبی کے خلیل کا جو دشمن ہے اسے بھی اللہ نے وہی سزا. من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، فلیس منا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے مصیبت کے ٹائم اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، وشق الجیوب، گریبان پھاڑا، ودعا بدعوى الجاہلیہ، بین کیے، بین جاہلیت والی آوازیں اس نے نکالی، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. جائیے اپنا رشتہ کسی سے جا کے جوڑیے. آمنہ کا لال کہتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ جو فلیس منا ہے نا، اللہ دی قسم ہے، اس سے جڑا تنتنا نا، زور، قوت، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لفظ جو کوئی نہیں، وہ تنتنا کوئی نہیں. سرداری نظام ہے نا، جن گاؤں میں، سندھ چلے جائیں آپ، ہمارے میاں والی کے علاقے میں چلے جائیں، کئی علاقے ہیں جہاں اب بھی سرداری نظام ہے. وہ جو چودھری ہیں اور سردار ہیں، اس پنڈ کی ساری زمینیں ان کی ہوتی ہیں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی مکانوں کے کاغذ نہیں ہوتے. خدمت کرو، 5-6 بوریاں لو، ان کی کھاؤ پیو. اگر وہ چودھری کہہ دینا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، اس غریب سے پوچھو کیا بیتتی ہے اس سے، پھر وہ گلیوں سے گزر نہیں سکتا، زمین دے بنیا تو لنگ نہیں سکتا، اس کے مکان لٹوا لیتے ہیں، بچیاں اٹھا لیتے ہیں.
وہ سرداری نظام میں ظلم ہوتا ہے، اور وہ چودھری اور سردار کہتا ہے تیرا ساڈا کوئی تعلق نہیں. وہ پنڈ کا سردار ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہے، یہاں تو کائنات کا سرتاج کہہ رہا ہے. فلیس منا، ترجمہ میں کروں گا جس میں تنتنا، زور، قوت، دبدبہ پیدا ہوگا. جس نے مصیبت کے ٹائم اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، جس نے مصیبت کے ٹائم اپنے گریبان کو پھاڑا، جس نے مصیبت کے ٹائم بین کیے، فلیسا منا، او ساڈا نہیں، او ساڈا. جائے اپنا تعلق جس سے جوڑتا ہے جوڑ لے، وہ ہمارا نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے ہاتھ سے جام کوثر پینا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی شفاعت کے ہم امید. صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں. فارسی میں کہتے ہیں تواضع. کیا کہتے ہیں؟ تواضع. عاجزی بھی فارسی کے لفظ ہے، ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. ہم استعمال کرتے ہیں عاجزی، انکساری. یہ تکبر کی ضد ہے. غرور، فخر، تکبر اس کی ضد ہے، انکساری. شریعت چاہتی ہے کہ ہمارے ماننے والے میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں، فخر نہیں، کسی کو ذلیل نہیں سمجھنا، حقیر نہیں سمجھنا. کس بنا پر؟ میرے پاس دولت ہے، کس بنا پہ میں ملک کا مالک ہوں، کس بنا پہ میری فیکٹریاں ہیں، کس بنا پہ میری کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، کس بنا پہ میری کوٹھیاں ہیں، مکان ہیں. اس پہ تکبر کرتے ہو، اس پہ غرور کرتے ہو، اس پہ فخر کرتے ہو. اس کوٹھیوں میں، کاروں میں، ملوں میں تیرا ذاتی کمال کیا ہے؟ کیا کمال ہے تیرا ذاتی؟ یہ رب کی دین ہے، اس نے تجھے عطا کر دیا. اس پر غرور کرنا، تکبر کرنا، فخر کرنا، اس پہ اترانا. دولت پر غریبوں کے سلام کا جواب نہ دینا، غریبوں سے ہاتھ ملانا تو 2 انگلیاں آگے کر دینا، غریبوں کو حقیر سمجھنا، پاؤں کی ٹھوکر میں رکھنا. ہماری شریعت نے اس سے منع کیا ہے. ہماری شریعت کہتی ہے تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو. شیخ سعدی نے کہا تھا نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین. شیخ سعدی جو باتیں کرتا ہے نا، کرتا بڑی باقب. تکبر سے گردن فرازاں نکوست، گدا گر تواضع کند خوے اوست. کہتا ہے بھکاری اگر تواضع کرے، عاجزی کرے تو یہ تو اس کی عادت ہے. وہ جو بڑی بڑی گردنوں والے ہیں، مال والے ہیں، وہ عاجزی کریں تو اس میں کمال. نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین. شیخ سعدی کہتا ہے جس ٹہنی پر، سمجھنا ہے آپ نے، بڑی دلچسپ بات کی ہے شیخ سعدی نے. شیخ سعدی کہتا ہے جس ٹہنی پر پھل لگا ہوا ہوتا ہے نا، وہ ٹہنی زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جس پہ پھل کوئی نہ ہو وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے. اگر تین اللہ پھل لایا نا، علم دا پھل، خطابت دا پھل، قرات دا پھل، دولت دا پھل، عہدے دا پھل، وزارت دا پھل، اگر تین اللہ کوئی پھل لایا نا تو پھر پھل والی جو ٹہنی ہوتی ہے نا وہ جھکی ہوئی. عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں.
صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، یہ زکوٰۃ فطرانہ اس سے الگ ہے جی، وہ فرضی صدقہ ہے۔ زکوٰۃ یہ ہے فرضی صدقات کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر انہیں دینا، صدقہ کرنا۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، پتہ نہیں آپ اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی۔ میرے آقا نے فرمایا الصدقات دافع البلیات، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے۔ ہوں بھی تساں نہیں ہلے تے میں ہوں کی آکھ سکتا، ہوں بھی تساں کوئی زبان لاتے، صدقے مصیبتوں کو کس نے کہا ہے؟ ہمارے پیارے پیغمبر نے کہا ہے اے تہاڈی ساری دولت ڈاکٹراں کھانی ہے۔ دو چیزیں ہر شہر میں بہت آباد ہیں، برگر اور پیزے تے دوے ہسپتال۔ برگر کھادی جاؤ، ہسپتال ٹری جاؤ، دو چیزیں بڑی آباد ہیں ہر شہر میں۔ ادھر سے کھاؤ گند بروٹ، ہسپتال پہنچ۔ تمہاری ساری دولت ڈاکٹروں نے کھانی ہے، ہسپتالوں میں لاکھوں روپے لگنے ہیں، آپریشن ہونا ہے، ایک بندہ مریض ہوتا ہے 5 اوپر سے ذلیل ہوتے ہیں، وہی لگانی ہے ساری دولت۔ کبھی دکھ آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے نا، ڈاکٹروں کے پاس جائیے گا، میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اس سے پہلے صدقہ کیجئے، صدقہ اس نظریے سے کہ ہمارے پیارے پیغمبر نے فرمایا صدقے مصیبتوں کو صدقہ کیا کر۔ میرے آقا نے کہا اگرچہ کھجور کا ایک دانہ، کیا اس کا مطلب یہ ہوا ایک غریب آدمی ہے، وہ دہاڑی کماتا ہے 300 400، وہ بھی 10 روپے کیا کرے؟ صدقہ۔ غریب بھی صدقہ کرے، امیر بھی صدقہ کرے۔ قرآن نے کہا صدقے سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ ایک بندے کے پاس 10,000 روپے ہیں، اس نے 1,000 روپے صدقہ کر دیا، 11,000 ہو گئے کہ 9,000 ہو گئے؟ بڑھ گئے کہ گھٹ گئے؟ گھٹ گئے۔ اس حکم کو کیا کدھر لے جائیں گے؟ صدقے سے مال بڑھتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے صدقہ کیا 50,000 یا لاکھ، تو وہ لاکھ کم ہو گیا، 50,000 کم ہو گیا، 10,000 کم ہو گیا، 1,000 کم ہو گیا۔ علماء نے لکھا ایک مصیبت تجھ پر آنے والی تھی، تجھ پر یا تیرے والدین پر یا تیری بیوی پر یا تیرے بچوں پر مصیبت آنے والی تھی، اس پر تیرے لاکھوں روپے لگنے تھے، ہسپتالوں کے دھکے کھانے تھے، تو نے جب صدقہ کیا نا، اللہ نے آنے والی مصیبت کو ٹال دیا، تو پھر مال کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا۔ تو صدقے مال کو بڑھاتے۔ صدقہ کیا کرو اللہ کی راہ میں، غریب لوگ بھی صدقہ کیا کریں، امیر لوگ بھی صدقہ کیا کریں، ہر روز کا صدقہ کیا۔ میں نے تو اس دن بھی جمعے پہ بھی کہا ہے بھئی سب سے مستحق جو ہیں وہ طالب علم ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ ادارے کا گلہ رکھیں، اپنی دکان میں رکھیں، ایک گھر میں رکھیں، خود آپ ہر روز کے 100 روپے یا 50 روپے آ کے دکان میں اس میں ڈال دیں۔ 100 روپے ڈالیں گے تو مہینے کے 3,000 ہو جائیں گے، اور گھر میں جو رکھیں گے وہ بچوں کو کہیں، گھر والی کو کہیں کہ کچھ نہ کچھ چیز بطور صدقہ اس گلے میں ڈال دیا۔ سب سے آسان طریقہ۔
بجائے اس کے کہ پیشہ ور جو فقیر ہیں، یہ سب پیشہ ور ہیں نا جو آپ کی دکانوں پہ آتے ہیں اور پھرتے ہیں، عورتیں پھرتی ہیں، لڑکیاں پھرتی ہیں، یہ پیشہ ور ہیں، یہ پوری ٹیم ہوتی ہے، ان کے پیچھے ان کا سرگنا ہوتا ہے، وہ ان کو سنبھالتا ہے، رات کو حساب لیتا ہے ان سے۔ ہوں تو صدقے والی گل پسند آئی ہے کہ کو نہیں آئی؟ کوئی چپ کر گئے ہو؟ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ صرف زنا نہیں ہے، نیم برہنہ ہونا یہ بھی اس میں شامل ہے، یا ایسے کپڑے پہننا جس سے عورت کے اعضاء ظاہر ہوتے ہوں، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ کو تو ہم ہر موڑ پہ یاد کرتے ہیں جی، نہیں کرتے؟ روٹی کھاتے ہوئے کیا کہتے ہو؟ بسم اللہ۔ روٹی ختم کی، الحمدللہ۔ کسی کو ملے السلام علیکم، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کل میں آپ کے پاس آؤں گا انشاءاللہ۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے نا، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ بات بات پہ کھاتے پیتے، سوتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، اٹھتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، وضو کی الگ دعا، حتیٰ کہ جب قضائے حاجت کے لیے لیٹرین میں جاتے ہیں تو وہاں دعا، نکلتے ہوئے دعا۔ تو اللہ تو ہر وقت یاد ہے بندے کو۔ اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ یہ ذکر بھی مراد ہو سکتا ہے، افضل الذکر لا الہ الا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جو بندہ ہر روز 100 مرتبہ پڑھے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف کر دیتے۔ یہ پڑھے بندہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اگر میری بات آپ کو پسند آئے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، کلمہ پڑھنا ذکر ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ سب ذکر ہے، لیکن اللہ کو یاد رکھنا، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب آپ سودا تول کے دے رہے ہیں تو اس وقت اللہ کو کیا رکھیں؟ یاد رکھیں۔ یہ بھی ذکر ہے، یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو کیسی گفتگو کرنی ہے، اس وقت اللہ کو کیا رکھیں؟ یاد رکھیں۔ ہر کام کرتے ہوئے، جو کام بھی کرنا ہے، جو عمل بھی کرنا ہے، تو ہر عمل میں اور ہر کام میں اللہ کو کیا رکھنا ہے؟ یاد رکھنا۔ اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی یاد اپنے دل میں بسانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ 10 صفتیں جن مردوں میں اور عورتوں میں آ گئی نا، اعد اللہ لہم مغفرتن، اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کر رکھی، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا۔ آج تو آپ بڑی محبت سے تشریف لائے، پہلا درس تھا، یہ ان کی محبت تھی، خواہش تھی ان کی، پھول شولو، ورنہ خدا گواہ میرے سامنے قرآن پڑا ہوا ہے، میں اس مزاج دا آدمی کوئی، بالکل میں بالکل واضح کہہ رہا ہوں۔ باہر کے شہروں میں بھی جب کوئی استقبال کا ہوتا ہے نا پروگرام، بھائی استقبال کرنا ہے تو میں منع کرتا ہوں، وہ منع نہیں نہ ہوتے تو میں ڈرائیور نو کہنا بھائی پاسے نہ لکار کڈ تے کھچ رکھ، استقبال والے پیچھے رہ جاتے ہیں اور میں آگے نکل۔ تو یہ ساری مصنوعی باتیں ہوتی، چلو ان کی محبت تھی کہ میں نے اپنے گلے میں
وہ ڈال لیے، ورنہ میں اپنے گلے چ ہار کدی نہیں پائی، فتح ہی پائی. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھ، گلے چ ہار کدی نہیں پائی. کامیابی انشاءاللہ اللہ مقدر کرتا ہے کامیابی، لیکن ان کی محبت ہے ہمارے دوستوں کی. بلال صاحب ہمارے امام بھی ہیں اور ہم ان کے مقتدی ہیں، شاگرد بھی ہمارے ہیں. ان کو بھی میں نے کہا تھا یار میرے سامنے میری تعریفاں نہ کرو، نبی پاک نے سختی کے ساتھ منع کی، منہ پر کسی کی تعریف ہو نہیں کرنی چاہیے. تو میں ادھر بیٹھا رہتا ہوں، آپ پڑھ دیں، لیکن ان کی مرضی تھی کہ نہیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھنے. پھر ہمارا محمد خان ہے، اس جڑا ایک شعر پڑھیا وہ سارے تے بھاری نکلے. اس کی بھی ایک محبت تھی بھائی میں نے بھی ایک شعر پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ بڑی اہم درس ہوگا، تو میری آپ سے یہ گزارش ہو کہ جتنے احباب آج آپ تشریف لائے ہیں، اگلے جمعے کے درس کے لیے آپ اپنے ساتھ ایک بندے کو ضرور لائیں، محنت کریں. ڈاکٹر محمد اسلم صاحب نے بھی بڑی درس سے آپ کو اپیل کی ہے کہ محنت کیوں نہیں کرتے. اپنے کلی کوئی دوست، چچا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، اس کی منت کریں، ذہن بنائیں کہ ہم نے درس سننا ہے. اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے.